السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? پلیز کوئی بتا دیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم آج کی کلاس شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری سی اور میٹھی میٹھی حدیث سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث سے، حدیث نمبر 544 روایت کرتی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت ایک مسلمان تب تک جب تک اللہ اس مصیبت کی وجہ سے اس مسلمان کے کچھ گناہ مٹا نہ دے، چاہے یہ مصیبت ایک چھوٹے سے چھوٹا کانٹے کا چبھنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو بھی مصیبت ایک انسان کو آتی ہے نا، اللہ اس مصیبت کی وجہ سے اس مسلمان کی کچھ گناہ مٹا دیتا ہے. کچھ گناہوں کے بدلے وہ مصیبت آ جاتی ہے. یہاں تک کہ مصیبت مطلب کوئی بڑا مصیبت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ایک انسان کے پیر میں یا کسی بھی باڈی پارٹ کیوں نہ چبھے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو انسان اگر بیمار پڑتا ہے یا پھر کوئی آتی ہے تو اس پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، پریشان نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مصیبتیں حل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری گناہ مٹا دے. آمین یا رب العالمین. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے کل مرکب اشاری تو تھوڑا سا اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا، ویسے آج تو مجھے کچھ ایسے نام یہاں دکھ رہے جنہوں نے شاید آج پہلے جوائن، پھر میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مایوس نہ ہو جائیں. ضرور کچھ باتیں نہیں ہوں گی، لیکن میں کوشش کر لوں گا کہ میں اس طرح اس کو آسان بنانے کی کوشش کر لوں گا کہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پرانی لیکچرز ضرور دیکھیں، ان کے بغیر آگے والا سمجھنا بہت مشکل ہوگا. چلیے تو میں پوچھنا چاہوں گا، جنید احمد آپ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں؟ جنید احمد. اصل میں جنید بھائی ابھی درسگاہ میں ہوتے ہیں تو وہاں بہت ساروں کو پھر ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے یہ انمیوٹ نہیں کر پاتے. ماحول اگر کر پاتے تو پھر کیجیے جلدی. چلیے شاید نہیں. چلیے سمرن سے پوچھتا ہوں. سمرن آپ انمیوٹ کیجیے. السلام سمرن. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی سمرن، آپ مجھے بولیے اس میں اشارہ للقریب کیا ہوتا ہے؟ سر اس میں اشارہ للقریب وہ اشارہ ہوتا ہے جو نزدیک کے ورڈ کے لیے یوز ہو. جیسے کہ یہ ہم کسی کے لیے یوز کریں گے یہ کتاب، تو ہم بولیں گے حاضر کتاب. تو ایسے ہی جو قریب کی چیزیں ہوں گی اس کے لیے ہم اشارہ للقریب بولتے ہیں. اس کے لیے جو ہم اس میں اشارہ یوز کریں گے وہ ہم کہیں گے اس کو ہم اس میں اشارہ اس میں للقریب اشارہ کہیں گے اس کو. للقریب. یہ جی جی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجیے، آپ میوٹ کیجیے. چلیے شجرت فیاض، میوٹ کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں شجرت آپ مجھے بولیے، اگر میں کہوں غل کتاب، ہاں غل کتاب جی میننگ سر. کیا ہوگی؟ غل یہ کتابوں کی کتاب، میننگ کیا ہوگی؟ ہاں جی یہ کتاب، یہ کتاب. ماشاء اللہ. بالکل صحیح، اس کی میننگ ہوگی یہ کتاب. وہ کتاب کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ ہم دور والی چیز کے لیے یوز کرتے ہیں. ہاں جی. اور جو ذا ذا ہم ہے، ذا ہم use کرتے ہیں
مذکر واحد یہ یوز ہوتا ہے اس میں اشارہ للقریب کے لیے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ میوٹ کیجیے. اچھا کائنات آپ انمیوٹ کیجیے. کائنات السلام علیکم سر. السلام. کائنات آپ مجھے بولیے، اگر آپ کو کہنا ہوگا یہ گھر، آپ کیا کہیں گے؟ بولیے یہ گھر. حاضل بائتن. حاضل بائتن. بائتو. بھائی بولا ہے جی، الف لام اور تنوین حاضل ایک ساتھ. بائتو ہاں نہیں حاضل آتا. بیتو. حاضل بیتو ماشاء اللہ. حاضل بیتن نہیں ہم نے لایا تو پھر تنوین کا یوز کرنا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے منظر سے پوچھتے ہیں. منظر نذیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. منظر آپ بولیے ہاتین کتابان، کیا یہ صحیح ہوگا؟ سر ہاتین مونس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تسنیہ مونس ماشاء اللہ. حالت نصبی میں، تو جو ہوتی ہے وہ مذکر ہوتی ہے. جی تو ہاتین کتابان صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. غلط ہوگا. اچھا اگر میں یوں تو ہاتین کتابان اب صحیح ہوگا؟ ہاتین کتابین جی اب صحیح ہوگا یہ؟ نو سر. اب تو دونوں تو حالت نصبی میں ہے نا، جی سر. تو پھر سر کیونکہ سر ہوگا، صحیح ہوگا. صحیح ہوگا. ہوگا مذکر کے ساتھ آپ جو پروناؤن یوز کر رہے ہیں وہ مونس کر رہے ہیں. سر صحیح ہاتین ہوگا. نہیں آئے گا، حاضین نہیں آئے گا. تو میں نے بولا نو سر ہاتین نہیں آئے گا. ہاتین کتابین غلط جی ہوگا، سر وہ نہیں صحیح نہیں ہوگا. ہاں ہازین کتابین کہنا صحیح رہے گا، یا ہازان کتابان وہ صحیح رہے گا جی سر. انشاءاللہ. چلیے تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اچھی طرح سے اس کو دیکھا کیجیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں. چلیے آج ہم بڑھتے ہیں اس میں البعید کے لیے. جو لوگ آج آئے پہلی بار وہ اچھی طرح دیکھ لے. میں انشاءاللہ پوری امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں گے، آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے. کوئی مجھے بول سکتا ہے اس میں اشارہ للبعید کیا ہوگا؟ ہم نے کل پڑھا تھا ویسے اس میں اشارہ بعید ہم کس سے کہیں؟ سر وہ اسم جو کسی دور کی چیز کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے ذالک اور تلکا. وہ اس تلکا میں اشارہ، وہ مونس کے اس میں اشارہ، وہ پوائنٹنگ پروناؤن. جی بالکل وہ پوائنٹنگ پروناؤن جو ہم کسی دور والی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے یوز کریں گے، اس کو ہم کہیں گے اس میں اشارہ للبعید. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. وہ واحد کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے نا. وہ لڑکے، وہ لڑکی، وہ لڑکیاں. مذکر کے لیے بھی یوز یہی وہ ہوتا ہے، اور مونس کے لیے بھی اردو میں یہی وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. واحد جمع سب کے لیے کامن. یہ اسم اشارہ للبعید کس زبان میں؟ اردو میں. انگلش میں اگر ہم کہیں گے، انگلش میں کہوں گا دیٹ. ٹھیک ہے جی. ایسے دوز. یہ ہو اسماء اشارہ للبعید انگلش میں. وہ یہ جمع کے لیے یوز ہوگا دوز، اور یہ واحد کے لیے یوز ہوگا یہ دیٹ. ٹھیک ہے جی. ایسے اگر ہم عربی کریں گے نا، عربی میں یوز ہوتا ہے جیسے ذالکا. ٹھیک ہے جی. عربی میں یوز ہوتا ہے ذالکا. ذالکا کی میننگ ہوتی ہے ایسے تلکا. ابھی کائنات نے بولا تلکا ہوتا ہے مونس کے لیے وہ. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہم نے اسم اشارہ بہت سارے اسما پڑھے تھے، آئیے ہم کوشش کر لیتے ہیں ہم اس میں اشارہ للبعید یہ سب یہ اسما پڑھ لیں گے، کون کون سے اس میں یوز ہوں گے یہ پوائنٹنگ پروناؤنز
بعید کے لیے کہ چیز کے لیے پوائنٹ کرنے کے لیے ہم کون کون سے پوائنٹنگ پرونومنس یوز کریں گے. تو یہاں دیکھیے آپ، جیسے ہمارے پاس تھا نا، اس میں تھا پہلے ذا اور ہاذا. اس میں یہاں پہ لکھوں گا مذکر کے لیے مذکر، یہاں لکھوں گا. ہم نے کل پڑھا تھا مذکر کے لیے اسم اشارہ قریب کے لیے ہم نے یوز کیا تھا ذا. ذا کی میننگ ہوتی تھی یہ، ہاذا اس کی میننگ بھی ہوتی تھی یہ. وہ واحد کے لیے یوز ہوتے تھے. تو یہاں ہم واحد کے لیے کریں، اگر ہم یہاں بھی واحد کے لیے ہم یوز کریں تو عربی میں ہوتا ہے ذاکا. ذاکا ذاکا ذا کا مطلب وہ ایک مذکر. ٹھیک ہے جی، وہ ہے، اس کی میننگ ہوتی ہے وہ. یوز کس لیے ہوگا؟ اور واحد کے لیے. ٹھیک ہے جی، ایک کے لیے ذا کا. اور دوسرا ہوتا ہے ذالکا. وہ ہوتی ہے، دونوں کی میننگ ہوگی وہ. ٹھیک ہے جی، ذا کا معنی وہ، ذالکا معنی وہ، دونوں یوز ہوں گے مذکر واحد کے لیے. ٹھیک ہے جی، مذکر واحد کے لیے یوز ہوں گے، لیکن بعید جو دور ہو، جو سامنے نہ ہو، جو نزدیک نہ ہو. میں کہوں گا وہ گھر، ذالک البیت، ذاک البیت. ٹھیک ہے جی، ذاکا کا بھی یوز کریں گے، ذالکا کا بھی یوز کریں گے، آگے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. بہرحال ابھی یہ یاد رکھیے کہ ذاکا کی میننگ ہوتی ہے وہ، ذالکا کی میننگ ہوتی ہے وہ. ہم دونوں کو یوز کر سکتے ہیں کبھی بھی. فی الحال آپ یہ یاد رکھیے، جب ہم علم الکلام میں دیکھیں گے پھر ہم اس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھ پائیں گے، دیکھ پائیں گے. اور فی الحال یہ کافی ہے اتنا کہ ذاکا اور ذالکا ہم ان کو ایک دوسرے پر یوز کر سکتے ہیں. اتنا بھی اگر آپ سمجھیں گے تو چلے گا. ٹھیک ہے جی، ذاکا کی میننگ ہوگی وہ، ذالکا کی میننگ ہوگی وہ. کس لیے یوز ہوگا؟ مذکر کے لیے یوز ہوگا، واحد کے لیے یوز ہوگا. واحد مطلب ایک کے لیے یوز ہوگا، مطلب میسکولین کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہمیں یہی چیز مونس کے لیے استعمال کرنی ہو، مونس واحد کے لیے، تو اس کی مونس آتی ہے ذاکا کے بدلے ہم یوز کرتے ہیں تاکا. وہ اس کی میننگ ہوگی وہ، لیکن جب مونس کی طرف ہم اشارہ کریں، مان لیجیے اگر مجھے کہنا ہوگا وہ لڑکی، کیا کہوں گا؟ تاکل بنتو. تاکل بنتو وہ لڑکی، وہ عورت. تاکل امراتو وہ عورت. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہو سکتا ہے تلکا. تلکا کی میننگ بھی سیم ہوگی، یعنی وہ، تاکا یا تلکا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو لکھ لیجئے، کاپی پہ لکھ لیجئے. آپ لوگ ہمیشہ جب میں آئیں گے نا تو کاپی اور پین کے ساتھ آئے. جب تک آپ خود نوٹ نہ کریں گے تب تک سیکھنا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نوٹ کی اگر یا ہوگا دل کا. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے میں آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، ابھی آ جی رہی ہے. حضرت آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. تو میں نے اور مونس کے لیے ہم نے پڑھا، جو اس میں اشارہ ہم نے پڑھا، ذاکا اور ذالکا مذکر واحد کے لیے یوز ہوگا، اور تلکا اور تاکا مونس واحد کے لیے یوز ہوگا. مطلب میسکولائن، واحد مطلب سنگولر، اور مونس مینز فیمینن، اور واحد سنگولر. فیمینن سنگولر کے لیے آپ یوز کریں گے تاکا، اس کی میننگ ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے جی، سوری، اس کی میننگ ہوگی وہ، اور تلکا کی میننگ بھی ہوگی وہ. دونوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں، چاہے آپ تاکا یوز کیجئے یا پھر آپ تلکا یوز کیجئے. کی میننگ بھی ہوگی وہ، اور ذالکا کی میننگ بھی ہوگی وہ. چاہے آپ ذاکا یوز کریں یا ذالکا یوز کریں، ان دونوں کی میننگ سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یوز کب کریں گے؟ جب دوری کے لیے ہمیں. یہ آئے اب ہم تثنیہ کی بات کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس تثنیہ ہو، جس مشار الیہ ہمارا تثنیہ ہے، یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ تثنیہ ہے. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟
کر رہے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. وہ ہم نے کل دیکھا تھا. اگر وہ دو ہیں، وہ دو لڑکے، میری آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ میری آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آ رہی ہے. کیا ابھی بھی کٹ کے آ رہی ہے؟ یہ بھی سر ٹھیک ہے، جب ہم بات کریں گے بھی تو ٹھیک آئے گی. بیچ میں تھوڑا یہ نیٹ ورک پرابلم ہے، نیٹ ورک ایشو ہے، تو جہاں بھی کٹ کے آئے آپ مجھے اس ٹائم بولا کریں، میں ریپیٹ کیا کروں گا انشاءاللہ. جی سر ابھی آئے تو ابھی چلیے جی، آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. چلیے. تو میں بول رہا تھا تسنیہ. تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ ہوتا ہے دو. عربی میں نا دو کو ہم جمع نہیں مانتے، عربی میں ایک اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہمارا مشار الیہ تسنیہ ہے، یعنی مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کل پھر مذکر ہے، جیسے وہ دو لڑکے، پھر مذکر ہے، تو کیسے یوز کریں گے ہم؟ ذالک. ذالک یہ ہوگا حالت رفعی. ہاں، ذالک ہوگا حالت رفعی میں، یعنی سبجیکٹ ہونے کی حالت میں. اور اگر یہ حالت نسبی ہے یعنی آبجیکٹ ہے تو ذینک. تو کیا ہوگا پھر؟ ذینک. ٹھیک ہے جی. ذالک ہو گیا ایک. واحد مذکر کے لیے ہوگا ذالک یا ذاکا، اور واحد مذکر کے لیے ہوگا حالت رفعی میں ذانکا اور حالت نسبی میں ذینکا. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں کو حالت نسبی اور رفعی نہیں پتا ان کے لیے میں یہ بولتا ہوں کہ رفعی ہوتا ہے جب ہمارا کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ ایز سبجیکٹ ایز فاعل یوز ہو رہا ہے ہمارے سینٹینس میں، انہیں کام کرنے والا، ہم اس کو کہیں گے وہ حالت رفعی میں ہے، وہ مرفوع ہے. اگر وہ ایز مفعول ایز آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، یعنی اگر اس پہ کام واقع ہو رہا ہے، فعل واقع ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے وہ حالت میں ہے. مزید ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ لوگ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیجئے، وہاں سے کلیئر ہوگا انشاءاللہ. اگر پھر مزید کوئی کنفیوژن رہتا تو مجھ سے پرسنلی پوچھیں. اس کی میننگ بھی کیا ہوگی؟ وہ. ٹھیک ہے جی. اس کی میننگ بھی ہوگی وہ. ذائنکا کی میننگ بھی ہوگی وہ. فرق کیا رہے گا؟ یہ کب یوز ہوگا؟ حالت رفعی میں جب یہ رفعی ہوگا. کب یوز ہوگا؟ جب ہمارا مشار الیہ منصوب ہوگا. یا میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آواز نہیں آ پوچھیں. رہی. کہاں سے نہیں سنا آپ نے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ یس سر. ہلو. ہاں جی. تو میں یہ بول رہا تھا ذالک کا یوز ہوگا مذکر تثنیہ کے لیے حالت رفعی میں. ذالک کا یوز ہوگا مذکر تثنیہ کے لیے حالت نسبی میں. یہ یوز ہوگا حالت نسبی میں، یوز ہوگا حالت رفعی میں تثنیہ کے لیے مذکر. ٹھیک ہے جی. چلیے مؤنث کی بات کرتے ہیں. ذالک کے بدلے ہم کیا یوز کریں گے؟ سمپلی بالکل وہی تانکا. مؤنث کے لیے اگر ہم بات کریں، مؤنث کے لیے اگر ہم بات کریں گے، مؤنث تثنیہ کے لیے اگر ہم بات کریں، تاکا کے بدلے لائیں گے ہم تانکا. ٹھیک ہے جی. یا حالت نسبی میں تینکا، حالت نسبی میں تینکا، اور حالت رفعی میں تانکا. ٹھیک ہے جی. دونوں کی میننگ ہوگی وہ، لیکن یوز کب ہوں گے؟ جب ہمارا مشار الیہ جب وہ when they are in two in number. ٹھیک ہے جی. جب وہ دو ہوں گے، جب وہ تثنیہ ہوں گے. اور مونس تب ہم یوز کریں گے تانکا کب؟ جب وہ حالت رفعی میں ہوں گے. تینکا کب یوز کریں گے؟ جب وہ حالت نسبی یا جری میں ہوں گے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. ہے کنفیوژن کسی کو؟ نو سر. چلیے ماشاءاللہ چلتے ہیں. جمع کے لیے
جمع کی اگر آپ کو جمع اگر آپ کا مشار الیہ جمع ہے یعنی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ جمع ہے یعنی دو سے زیادہ ہے مونس کو آپ دونوں کیسز میں یوز کریں گے اولائکا. کیا یوز کریں گے؟ اولائکا. کیا یوز کریں گے؟ اولائکا. ٹھیک ہے جی. اولائکا. اولائکا مینز وہ لیکن جمع. وہ جمع فار بوتھ مذکر اینڈ مونس. مذکر اور مونس کے لیے دونوں کے لیے اولائکا آئے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہا اولائی ہم نے کل پڑھا تھا نا, ہا اولائی ہم نے کل پڑھا تھا, ایسے ہی یہاں مذکر کے لیے اور مونس کے لیے اولائکا آئے گا. ٹھیک ہے جی. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. نہیں ہے. چلیے تو ہم پریکٹس شروع کر دیتے. ذرا کوئی مجھے بولے وہ آدمی کیا لکھیں گے ہم؟ وہ آدمی, یہ آدمی, وہ آدمی, یہ آدمی, وہ دو آدمی, یہ دو آدمی. بولے اس کا عربی بنائیے. ماشاء اللہ. ذالک الرجل یہ آدمی, هذا الرجل ماشاء اللہ. حاضر رجل. اب کوئی اور مجھے بولے وہ دو آدمی, کوئی اور بولے. کوئی اور بولے. ذانکر کیا آئے گا؟ رجل. ذَلِكَ الرَّجُلَانِ کیا آئے گا جی؟ ذانکر رجل آئے گا. رَجُلَانِ ایسے آپ انگلش میں یوں لکھیں, آپ یوں لکھیں انگلش میں دے مین, یا کوئی دے دوز مین, آپ یوں لکھیں گے دوز مین. کیا یہ صحیح رہے گا؟ دوز مین کیا یہ صحیح رہے گا؟ اب ذانی کا یوز کریں تسنیہ کے لیے پھر رجل لا رہے ہیں آپ, واحد نہیں. ذانی کا رجلان. ماشاء اللہ. ذانی کا رجلان. ماشاء اللہ بالکل صحیح. اب حالت نسبی میں, حالت نسبی میں ذَلِكَ الرَّجُلَانِ یہاں بھی آئے گا نا, میں نے یہاں نہیں بولا, یہاں بھی آئے گا نا, یہ آئے گا ایسا. زینکا رجلین, زینکا رجلین. آپ ٹھیک. زینکا رجلین وہ دو آدمی. ماشاء اللہ. یہ لڑکی, وہ لڑکی, وہ دو لڑکیاں, وہ سب لڑکیاں, وہ سب لڑکیاں, یہ سب لڑکیاں. سب میں نے جمع کے لیے یوز کیا. ہاں جی کیجئے ٹرانسلیشن. هذه البنت ماشاء اللہ. هذه البنت بالکل صحیح. اور آگے تلك البنت ماشاء اللہ. تلک البنت, تاک البنت بھی کہہ سکتے ہیں, تلک البنت بھی. ٹھیک. چلے آگے. وہ دو لڑکیاں, تانك البنتان تانکل بنتان. میں تانك البنتين تانکل بنتین. ہاں کوئی اور بولے مجھے بولے. شجرت فیاض ہے. أولئك شجرت النساء نساء تو عورتیں ہوتی ہیں نا, کس نے بولا؟ میں تو لڑکیاں بول رہا ہوں. لڑکی کی بات ہو رہی. شجرت آپ بولے. شجرت فیاض جی سر. جی آپ بولیے. وہ سب لڑکیاں. اور اولئک البنتان
तो उलाइकल बनात, उलाइकल बनात, जी सर। बिंतुन, बिंतुन का जमा कर बनात, ठीक है, जी सर। बनात, हाँ उलाइकल बनात। और ये सब लड़कियां, हाउलाइका बनातु हाउलाइकल बनातु। हाउलाइकल क्यों आया? मैंने का कहाँ बोला था हाउलाई में? हाँ ये सब हाउलाइल बनात, जी सर। हाउलाइल बनात, ठीक है जी। जी सर। असल में ये उला, चलिए का वो रूल एक है, इसमें हम का ज़ालिका में एक का चेंज होता रहेगा, खैर वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए ये कीजिए, दूसरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं पूछूंगा, मैं नाम लेकर पूछूंगा, वो मुझे बोलेगा ऊपर से। शाइस्ता मीर, आप मुझे बोलिए। शाइस्ता मीर, यस ये सर। दो कलम, ये दो कलम हालत रफ़ी में भी और नस्बी में भी, बोलिए ये दो कलम। हाज़ानी कलमानी। हाज़ानी कलमानी। और यस सर। उसमें हालत नस्बी में हाज़ाइनी कलमाइनी। माशाल्लाह। चलिए इसके बाद है मेरी स्क्रीन पे आदिल गुलजार। आदिल गुलजार भाई आप बोले। वो दो किताबें, आज की क्लास तो आपने दी ना, वो दो किताबें। चलिए शायद नहीं। राफिया यूसुफ आप बोले, वो दो किताबें। राफिया यस सर। जी आप बोलिए, वो दो किताबें। वो दो किताबें का जाने का किताबान, किताबा, किताबान। और हालत नस्बी में जाइन का किताब बाइन, ज़ैनिकल किताबैन, बाइन। ज़ैनिकल किताब, जी अलिफ लाम साथ आएगा। जी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शजरत फयाज आप मुझे बोलिए, यही किताब भी था शजरत, आप ये किताब और वो सब किताबें, ये किताब इसका भी बोलिए, वो सब किताबें भी बोलिए। हाज़ल, ये किताब। हाँ जी, हाज़ल किताबु, बिल्कुल। और वो किताबें, किताब। वो सब किताबें ना, किताबें, वो सब किताबें, जमा। उलाइकल किताब, उलाइकल कुतुबु, किताबातिन। कुतुबु हमने यस पढ़ा यस है, कुतुब। किताब उनकी जमा मुकस्सर कुतुब आती है, यस सर। कुतुबु। माशाल्लाह। उलाइकल। हाँ जी। आबिदा नजीर आप बोलिए। आबिदा, जी सर। ये दो मर्द या ये दो आदमी, फजल रजुल ये दो तस्निया, फजानी रजलानी हाज़ानिर रजुलानि। और हालत नस्बी में हाज़ाइनी रज हाज़ाइनी रजलानी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलिए सुहेल अहमद आप बोलिए, सुहेल अहमद। जी सर। सुहेल अहमद आप, जी सर। वो सब मुसलमान,
هؤلاء المسلمان. وہ سب، وہ چلیے بٹ ندیم 10 آپ بولے. بٹ ندیم چلیے شاید نہیں بتانا چاہتے. ٹھیک ہے منازع نذیر آپ بولیے. Yes, sir. بولیے وہ سب مسلمان. أولئك المسلمون. ماشاء اللہ اولئک المسلمون. چلیے کائنات آپ بولیے وہ سب مسلمان عورتیں. کائنات أولئك البنت أولئك اولئک الامرأتان. نہیں کوئی بولے گا أولئك النساء. أولئك المسلمات. ارے بھائی کیوں اتنا اللہ. اولئک المسلمات بس. اولئک المسلمات سمپل. مسلمات مطلب مسلمان عورتیں. ہم نے پڑھا ہے نا جمع مذکر اور جمع مؤنث. ہاں جمع مؤنث سالم مسلمون سے کیا بنے گا مسلمات مسلمان عورتیں. تو اس میں نساء امرات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمون مطلب مسلمان مرد، مسلمات مطلب مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے جی. چلیے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا. ابھی کچھ نئے لوگ مجھے دیکھے میں ان سے پوچھوں آیت کیا میں آپ سے پوچھوں سمپل سا. آپ پہلی بار آئے شاید آیت از ناٹ ولنگ. منظور احمد السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. جی آپ پہلی بار آئے نا آپ. جی حضرت میں پہلی بار میں آیا. کیا کچھ سمجھ آیا؟ حضرت مجھے سمجھ میں آتا ہے. اگر میں اس سے پہلے بھی آیا ہوتا تو مجھے بہت کچھ سمجھ آیا ہوتا. سمجھ میں آتا ہے تھوڑا بہت. پہلے کس نے آپ کو آنے کے لیے روکا نہیں حضرت. جب آپ پہلے پڑھاتے تھے نا مطلب اس وقت اسکرین مجھے نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں اس وقت کیا پرابلم تھی. اس کو پھر میں نے آج کوشش کی میں آج پکڑوں گا تو دیکھوں گا مجھے سمجھ میں آیا نہیں آئے گا. تو اس وقت مجھے اللہ کا کرم ہے کہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. اچھا حضرت میں وہ حاضہ حل ذالک تلک وہ میں نے پڑھا تھا مجھے پتا تھا اس کے بعد. اب جو آج میں نئے ذکر زانی ہے جس طرح سے آپ نے پڑھا زکا ہے ایسے باقی جو ہے نا جی تو وہ میں وہ مجھے معلوم نہیں تھے تو تھوڑا سمجھ میں. اور میں نے کاپی بھی تھوڑی سیکھی. ماشاء اللہ آپ کاپی بھی بنائیے. آپ روز کلاس آیا کیجیے اور جو کلاس ہے وہ آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں. ان سے پھر انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا. جی حضرت. ذرا آپ مجھے بول سکتے ہیں وہ کتاب اس کا آپ کیا بنائیں گے تو کیا بنائیں گے وہ کتاب؟ جی حضرت. ذالک کتابن کتابن نہیں ذالک الکتاب. ماشاء اللہ کتاب حضرت میں نے بھی بتایا کتاب. ماشاء اللہ. اچھا عروہ آئی ہے. عروہ آپ انمیوٹ کریں گے؟ شاید پہلی بار آئے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے انمیوٹ. شاید ڈر رہے ہوں گے. جنید XUNAID جنید ہے کہ زنید کیا لکھا ہے؟
جنید بھائی آپ انمیوٹ کریں گے؟ شاید یہ بھی. اچھا اور ایک ہیں بھائی توصیف احمد ڈار.